الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے، اس کی افطاری کا وقت ہے، تو جیسے ساجد بھائی اور عابد بھائی نے پروگرام بنایا کہ ہم روزانہ افطاری سے پہلے 5-7 منٹ کا ایک بیان جاری کریں گے، اور آج جو پہلا دن ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبان سے کہلوائی ہے، جو کہ مکالمہ ہے بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو وہ بات بندہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی کام بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے بنا کیا جائے وہ دم کٹے کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ کوئی بھی کام کرو تو وہ بسم اللہ سے شروع کرو۔ اس کے فوائد کیا ہیں کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کرے گا تو غلط کام سے اجتناب کرے گا۔ عادت پڑی ہوگی تو یہ سوچے گا کہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے تو غلط کام کروں گا، اور پھر اس میں خیر و برکت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہے، اس میں پھر اس کی 2 صفاتی نام بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی، اور آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، شکر ادا کرتا ہے، کہ تعریف کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اس تعریف ہے اللہ کے لیے رب العالمین، جو کہ رب ہے سارے عالموں کا۔ یعنی اس کائنات میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جو نہیں نظر آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رب کے معنی کیا ہیں، بہت وسیع معنی ہے۔ پالنے والا، جس کی پرستش کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے ڈرا جائے، جس سے خوف کیا جائے، جس سے امیدیں رکھی جائے، جو زندگی دیتا ہے، جو تندرستی دیتا ہے۔ گویا کہ دنیا جہان میں جو کچھ نظر آتا ہے اور جو نہیں نظر آتا وہ ان کا رب ہے۔ اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، آپ اسی کی تعریف کرتے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس کی یہ رحمت ہی ہے، اس کی یہ رحیمی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو بھی کسی کو دیکھتی ہے، جس طریقے سے اس کا جو دنیا کا رحم ہے، جو ایک دوسرے پہ ہمدردی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات اقدس سے ہی کسی کو ودیعت کی جاتی ہے۔ رحمان اس کی صفت ہے، جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ رحمان کی صفت ہے کہ وہ ہر کسی کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان۔ اور جو رحیمی کی اس کی صفت ہے وہ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نظر آئے گی، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ جب 2 آیتیں آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اصل چیز یہی ہے کہ پہلے اس کی توحید آ رہی ہے کہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور ابھی اس کا جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن حساب کتاب کے لیے جب کھڑے ہوں گے، اس کو کہا جاتا ہے یوم آخرت، اور اس دن جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اس دن کا مالک ہے، اور اس کی ملکیت کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکتا۔ اس دن صرف حکم اس کا ہوگا، کسی کو بولنے کا بھی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کی شفاعت بھی کرے گا تو اسی کی کرے گا جس کی اللہ اس کو اجازت دے گا کہ اس شخص کے بارے میں شفاعت کی جائے۔ وہ اس دن کا مالک ہے، جہاں کوئی ذات، کوئی قبیلہ، کوئی برادری، وہ رنگ، کوئی دولت، کوئی چیز کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ وہاں ایک ہی کام ہوگا، اور وہ ہوگا اللہ کا حکم، اور جو اس کو بہت اچھے طریقے سے نافذ کرے گا۔ اور اس کے بعد آتا ہے یہ آخرت کی بات ہو جاتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے 3 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد توحید، کہ اللہ ایک ہے یعنی لا الہ الا اللہ۔ دوسرا مقصد رسالت، یہاں ذکر کس چیز کا آیا؟ پہلے آیا کیونکہ بندے اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، اور بندہ اپنے رب کے سامنے درخواست کر رہا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے،
اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے. ابھی اس کے اختیار کی اس نے بات کی ہے, ملکیت کی بات کی ہے کہ وہ مالک ہے اس دن کا, یعنی آخرت. انبیاء کا مقصد توحید, رسالت اور آخرت. اور یہاں بندہ کیا کہہ رہا ہے, اپنے رب کا جو اختیار ہے, اقتدار ہے, اس کو بیان کر رہا ہے. پہلے اس نے اس کی تعریف کی کہ وہ رب ہے, پھر اس نے اس کی صفات بیان کی, رحمان و رحیم ہے. اور ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ اس دن کا مالک تو یہاں کا بھی ہے. یہاں تو پھر ہر کوئی اپنے طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے بولتا ہے, لیکن اس دن کسی کو کوئی چارہ نہیں ہوگا. مالک یوم الدین. یہ تین کام کر کے اب بھی بندہ کیا کہہ رہا ہے, ایاک نعبد. یہ ہے اصل معراج بندے کی. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے مسلم ہوں, میں نے اپنا سر تسلیم کر دیا ہے, میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیرے علاوہ میں کسی کے سامنے نہ تو جھکتا ہوں, نہ کسی پہ کوئی امید رکھتا ہوں کہ میرا کچھ سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے, مجھے کوئی دے سکتا ہے یا چھین سکتا ہے. وہ صرف کیوں ایاک نعبد, کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تیرے عبادت کا مطلب صرف سجدہ کرنا ہی نہیں ہے, ہر وہ چیز جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے سامنے ہے, جس کی ہمیں ضرورت ہے, وہ سب اس میں شامل آ جاتی ہیں عبادت میں. ایاک نعبد, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وہ جب عبادت اسی کی کرتے ہیں, بندے اس کی ہے, تو اپنی زبان سے پھر کہہ رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھے سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب ہم بندے تیرے ہیں, تو آقا ہمارا ہے, تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں, تو ہم کسی سے کیوں مانگیں گے؟ پھر ہم تجھی سے مدد مانگیں گے. اور کیوں نہ مانگیں؟ وہ خود ہی فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہر سے بھی نزدیک ہوں. میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں. کون ہے جو بے قراری میں کسی کی دعا سنتا ہے؟ بے قرار کی وہ اللہ ہی ہے. الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, اللہ ہی ہے بس. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. یہ بات کر کے ساری اس کی حکمرانی کی, اس کے اقتدار کی, اس کی صفات کی, اس کے ملکیت کی, اس کے اختیار کی, اور اپنی عبادت کی, اس کی بندگی کی, یہ کر کے اپنی عاجزی پیش کر کے مجھے دعویٰ کرتا ہے. عاجزی کیا دعویٰ کرتا ہے کہ تجھے سے ہم مانگیں گے, اور کسی سے مانگیں, اور ہے کون؟ ربی کیا کہہ رہا ہے, دعا کر رہا ہے, جو اس کی خاص دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. ابھی سیدھا رستہ کون ہے؟ خود ہی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, جو اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے. اور پورا قرآن ہمارے سامنے ہے, وہ جو سامنے آتا ہے کن پہ انعام کیا, انبیاء پہ, صدیقین پہ, شہداء پہ, صالحین پہ. جیسے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اور پھر آخر میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آپ کے ساتھی تھے, انبیاء کے ساتھی تھے, جو شہید تھے, جو صالح لوگ تھے, ہاں ان کے رستے پہ ہمیں چلا. اور پھر ساتھ ہی کیا کہتا ہے, غیر المغضوب, نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا. اور غضب کن پہ ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل, یہود اور نصارہ نے جو کچھ کیا, انبیاء کی جس طریقے سے انہوں نے توہین کی, ان کی خلاف ورزی کی, ان کے حکموں کی, ان کی عقائد سے نکلے, یہ سب کچھ کیا. اور کیا ہوا؟ ایک تو گمراہ ہو گئے جو کہ عیسائی ہیں, اور ایک جن پہ لعنت غضب نازل ہوا جو کہ یہودی ہیں. اور بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ان سے بچا. اصل میں یہ ایک سوال ہے, سوال نامہ ہے جو اللہ بندے کو دیتا ہے. بندہ سوال کرتا ہے اللہ سے ان چیزوں کا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پورا قرآن دیتا ہے کہ یہ تمہارا سوال نامہ تھا, یہ اس کے جواب ہے, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو اور اس پہ چلو. یہی دوستو آج کا ہمارا مختصر سا تھا. ابھی دعا کرتے ہیں. اللہم انک انت السلام ومنک السلام وعلیک یرد السلام فحینا ربنا بالاسلام وادخلنا دار السلام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, تو تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے ہمیں یہ رمضان دیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی, تو نے یہ ہمیں وقت دیا. یا رب العالمین, اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے, اس طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو پسند کرتا ہے. یا رب العالمین, یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا ہو, امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ہو, ہمارے گھروں کے لیے خیر و برکت کا ہو, یا ہمارے ملک پاکستان کے لیے خیر و برکت کا ہو, سارے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ہو. یا رب العالمین, مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں, مجبور ہیں, کشمیر میں, ہندوستان میں, سوریا میں, فلسطین میں,
عراق میں جہاں بھی مسلمان مجبور ہیں ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں، مجبور ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کو ہر قسم کے فتنہ فساد سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کی اولادوں کو نیک اور صالح اور تابع دار بنا. جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا رب العالمین جو قرض کے بوجھ تلے دبے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما. یا رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں، عمر میں، صحت میں، گھروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دسترخوان کو ہمیشہ کشادہ رکھنا. یا اللہ اس کے لیے جو کوشش کرتے ہیں ان کو بہترین اس کا اجر عطا فرما. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے زواج، ہماری اولادیں، یا رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما. یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. یا رب العالمین ہمیں دین کا فہم عطا فرما. یا الہ العالمین ہم آپ پہ راضی ہیں، آپ ہم پہ راضی ہو جائے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.